بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک مسائل کے معزز ترین ساتھیوں، کتاب الایمان، ایمان مرکب ہے یا بسیط، اس بارے میں بحث جاری ہے۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے امام شافعی اور جمہور محدثین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے دلائل اور عقائد پر بحث ہوگی، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور متکلمین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے دلائل اور عقائد پر بحث ہوگی، اور ایک شبہ اور اس کا ازالہ پیش کیا جائے گا، اور پھر تعبیر کا فرق بھی پیش کیا جائے گا۔ تب تک آپ ہمارے چینل پر بنے رہے۔ امام شافعی اور جمہور محدثین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، جیسے کہ جہمیہ، کرامیہ اور مرجیہ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، اور امام شافعی اور جمہور محدثین کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے۔ معتزلہ اور خوارج بھی کہتے ہیں ایمان مرکب ہے، تصدیق بالجناب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے، لیکن معتزلہ اور خوارج کی طرح نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک عمل بھی فوت ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور محدثین کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے بکثرت تارک عمل کو مومن کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر عمل کے بھی صرف تصدیق بالجنان سے ہی ایمان کا تحقق ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور متکلمین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، جیسے کہ مرجیہ، کرامیہ اور جہمیہ، یہ تین کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور متکلمین بھی کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق کی بالجنان یعنی مرجیہ کی طرح نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اقرار باللسان دنیا احکام جاری ہونے کے لیے ضروری ہے، مثلا سیاست میں، خلیفہ عبادت میں، امامت اور عدالت میں، شاہد اور گواہ میں، اور عمل بالارکان ایمان کو کامل و مکمل بنانے کے لیے ضروری ہے، اور یہ مذہب بھی اعتدال پر مبنی اور یہی عند المحققین راجح ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قرآن کریم کی بہت سارے ایسے آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا محل دل میں ہے۔ اب ایک شبہ اور اشکال ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام شافعی اور جمہور محدثین اور امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور متکلمین ان کے درمیان میں اختلاف ہے، لیکن یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ یہ لفظی جھگڑا ہے، کیونکہ دونوں نے ایک ہی حیثیت سے ایمان کو مرکب اور بسیط نہیں کہا، بلکہ امام شافعی اور محدثین نے ایمان کو مرکب کہا ہے کمالی ایمان کے اعتبار سے، جس کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے، اور جمہور متکلمین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایمان کو بسیط کہا ہے نفس ایمان کے اعتبار سے، جس کے امام شافعی بھی قائل ہے۔ اس نقطے کو آپ دوبارہ سن لیجئے کہ بظاہر لگتا ہے کہ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، جمہور محدثین اور جمہور متکلمین کے نزدیک کے درمیان میں حقیقی اختلاف ہے، حالانکہ یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ لفظی جھگڑا ہے۔ دونوں نے ایک حیثیت سے ایمان کو مرکب اور بسیط نہیں کہا، بلکہ امام شافعی اور جمہور محدثین نے ایمان کو مرکب کہا ہے کمالی ایمان کے اعتبار سے، جس کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی قائل ہے، اور جمہور متکلمین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے ایمان کو بسیط کہا لفظ نفس ایمان کے اعتبار سے، جس کے امام شافعی رحمہ اللہ بھی قائل ہے۔ تو ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ صرف تعبیر کا فرق ہے۔ تو
तो नाज़रीन किराम, अब ताबीर का फ़र्क क्या है अहल सुन्नत वल जमात के दरमियान। अहल सुन्नत वल जमात से मुराद इमाम शाफी, जमहूर मुहद्दिसीन और इमाम आज़म अबू हनीफा और जमहूर मुतकल्लिमीन हैं। इनको अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं। खवारिज, रवाफिज, मुअतज़िला, मुर्जिया, करामिया और जहमिया ये अहल सुन्नत वल जमात में शामिल नहीं है। तो अब उनके दरम्यान में अगर हकीकी इख्तिलाफ नहीं है तो दोनों का मजहब हकीकतन यकसान ही है, तो फिर अल्फाज ताबीर का ये फ़र्क क्यों पेश आया? एक ने ईमान को मुरक्कब कहकर आमाल को इसमें दाखिल कर दिया और दूसरे ने ईमान को बसीत मानकर आमाल को इससे खारिज कर दिया। इसका जवाब हज़रत शेखुल हिंद तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाते कि अहले हक का मुकाबला हर दौर में फिरका बातिल से रहा है और इन हजरात ने हमेशा ज़माने की मसलहतों की रियायत करते हुए इनका रद्द किया है। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में मुअतज़िला का असर था। इंतहा ये थी कि हुकूमत का मसलक भी इख्तिलाफ था, तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने तकाज़ा असर के एतबार से, यानी कि ज़माने के तकाज़े के एतबार से मुअतज़िला की पूरी मुखालफत की और मुअतज़िला ने आमाल को जुज़ ईमान बताया, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने यानी आमाल को ईमान से खारिज कर दिया। और जबकि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह का दौर आया तो मुर्जिया और करामिया का मुकाबला था, इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इन दोनों का मुकाबला डट के किया है। इसलिए कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम आमाल को ईमान से बिल्कुल बेताल्लुक बताते हो। मैं कहता हूँ कि आमाल दाखिली ईमान है और नहायत ही ज़रूरी।